اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ نازل ہوئی۔ ترجمہ: بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اور اللہ تعالی بندوں پر مہربان ہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ارتضیٰ قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ارتضیٰ قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات میں سے حضرت عمار اور ان کے والدین کا ذکر اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اور مصائب اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ اور حضرت خباب بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیفیں جو انہوں نے دین کی خاطر اٹھائیں، ان واقعات حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو اور آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ بھی ہے کہ آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹے کے نشان کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات اور واقعات آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت عمار اور ان کے والدین کا ذکر۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ مکہ کی سخت گرم اور ریتلی زمین میں ان کو عذاب دیا جاتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے۔ آخر ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت تکلیف میں وفات پا گئے کہ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم گاہ میں ابو جہل ملعون نے ایک برچھا مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں، مگر اسلام سے نہ ہٹیں۔ حالانکہ بوڑھی تھیں، ضعیف تھیں، مگر اس بد نصیب نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان سایہ کا بنانا چاہیے جس میں تشریف رکھا کریں، دوپہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سایہ میں پڑھ سکیں۔ تو قباء میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے اول پتھر جمع کیے اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت جوش سے شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ اب جا کر دوستوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا، اس نے دودھ سامنے کیا تو اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت 94 برس کی عمر تھی، بعض نے 1 سال کم بتلائی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ یہ دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ حاضر خدمت ہوئے اور مکان کے دروازے پر دونوں اتفاقیہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصود تھا۔ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد اس زمانے میں اس قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ پیش آیا۔ ہر طرح سے ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں، آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری ہی جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لیں۔ اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکالیف سے نجات نہ پا سکے۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی۔ انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے اور ان لوگوں سے کہا، دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، اتنے ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گا تم لوگ مجھ تک نہیں آ سکو گے، اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کے بعد جو تم سے ہو سکے کرنا، اس لیے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلے میں اپنے مال کا پتہ بتلا سکتا ہوں جو مکہ میں ہے، اور 2 باندیاں بھی ہیں وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور اپنا مال دے کر جان چھڑائی۔ اسی بارے میں یہ آیت پاک وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ نازل ہوئی۔ ترجمہ: بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اور اللہ تعالی بندوں پر مہربان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ صورت دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور نوش فرما رہے تھے اور میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضور اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ نہ حق کہیں خرچ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہی کو جنازہ کی نماز پڑھانے کی وصیت فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہی کو جنازہ کی نماز پڑھانے کی وصیت فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کہ جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور بعضوں نے اور صحاب لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟
کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے، وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھ کو مٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ذکر نمبر 6 پر گزرا، کیوڑا بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کواڑ کھلوائے، ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھلے، حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر خون سے بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے، یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تمانچہ اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی، کہنے لگی کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنجشنبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب۔ اس لیے اور بھی جو جوش پیدا ہوا، وہ جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔
یہ تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت اور عقیدت رکھتے تھے، جو حقیقی معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔